نیکی کا ساتھ دیں، برائی کا نہ ساتھ دیں اور نہ برائی کو خود اختیار کریں. اور نیکیاں مختلف اقسام پر ہیں. مختصر ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں گا تاکہ پتہ چلتا جائے کہ نیکی کس چیز کا نام ہے اور آج ہم نیکیوں سے محروم کیوں ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہی عنوان تھا کہ آج ہم بہت ساری ایسی نیکیاں جن سے محروم ہو چکے ہیں نہیں کر رہے. ان کے نہ کرنے کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم پسے پشت ڈال چکے ہیں، جن سے ہم نظر چرا کر آگے گزر جاتے ہیں، جس وجہ سے آج وہ نیکیاں ہم سے روٹھی ہوئی ہیں اور ہم ان نیکیوں کو سر انجام نہیں دے رہے. تو میرے قابل قدر سامعین، اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نیکیاں ہم کیوں سر انجام نہیں دے رہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہم پر جو سزا مسلط ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ جو سزا ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے یہ سزا ختم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ختم تو تب ہوگی جب ہم اس کو ختم کرنا چاہیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، اچھا طالب علم اپنے استاد سے شاباش لیتا ہے، اس سے سزا نہیں لیتا، اور نکما شاگرد، کند ذہن شاگرد یا اسی طرح نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرنے والا شاگرد وہ ہمیشہ اپنے استاد سے مار ہی کھاتا ہے اور سزا ہی لیتا ہے. اس کو ہمیشہ پنشمنٹ کیا جاتا ہے. بس ہم نے آج جو اللہ کے ساتھ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ ہم نے نکمے شاگرد والا اختیار کیا ہوا ہے. نیگلیجنسی کا مظاہرہ کرنے والے شاگرد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، جس وجہ سے آج ہم مختلف سزاؤں کا شکار ہیں. اللہ کی طرف سے ایسی ایسی غیر محسوس سزائیں ہمیں مل رہی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی زور پکڑ جاتی ہے، غیر محسوس سزا سے نکل کر انسان کو محسوس ہونے والی سزا جو ہے اللہ اس میں دوچار کر دیتے ہیں اور اللہ اس میں مبتلا کر دیتے ہیں. آج میں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا تھوڑا اپنے جنوبی پنجاب کی طرف نظر دوڑائیں، توسا براج کی طرف نظر دوڑائیں، راجن پور کی طرف نظر دوڑائیں، حیدرآباد کی طرف، سندھ اور بلوچستان کی طرف نظر دوڑائیں، اور سرحد کے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پانی نے اپنا زور دکھا رکھا ہے. ذرا غور کریں، پہلے غیر محسوس سزائیں تھیں، اللہ نے ایسی سزا میں ہمیں مبتلا کر دیا کہ پورا پاکستان تقریباً اس وقت پانی کے عذاب میں مبتلا ہے اور اللہ کے عذاب کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی. اللہ روٹھ گیا ہے. غیر محسوس سزائیں اس وقت ہیں مال میں، اولاد میں، صحت میں، جان میں، یہ غیر محسوس سزائیں ہیں. اور جب غیر محسوس سزاؤں سے جرم بڑے ہو جاتے ہیں، غلطیاں بڑیاں کر بیٹھتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ ایسے بڑے بڑے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے جو سب کو بہا کر کے لے جاتا ہے. پھر وہ عذاب نہ نیکوکاروں کو چھوڑتا ہے اور نہ بروں کو چھوڑتا ہے، نہ علماء کو چھوڑتا ہے، نہ حفاظ کو چھوڑتا ہے، نہ قرۂ کرام کو چھوڑتا ہے، نہ جناب عالم دین کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ حاجی کو چھوڑتا ہے، نہ غیر حاجی کو چھوڑتا ہے، نہ عمرہ کرنے والے کو چھوڑتا ہے، نہ اللہ کے گھر کی طرف نہ جانے والے کو چھوڑتا ہے، اور جانے والوں کو بھی بہا کر کے لے جاتا ہے اور نہ جانے والوں کو بھی اللہ اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا کرتا ہے. اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا کہ اس اللہ کے اس عذاب سے ڈر جاؤ جو فقط ظالموں کو نہیں پہنچے گا. مطلب کیا؟ تو فقط وہ گنہگاروں کو نہیں آئے گا، صرف گنہگاروں تک نہیں پہنچے گا بلکہ وہ سب کو بہا کر کے لے جائے گا. یہی ہے وہ حالت آج جو ہمارے ملک کی ہوئی ہے. ہمارا ملک آج جس صورتحال سے دوچار ہے، اس صورتحال میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ طوفان نوح سے کم نہیں ہے. بس یہی فرق ہے کہ طوفان نوح میں چند لوگ بچے تھے جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اور اس میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے بھی جا رہے ہیں، اور جناب جو مشرک ہیں وہ بھی بہائے جا رہے ہیں، اور جو منافق ہیں ان کو بھی اللہ کا عذاب سیلاب کی شکل میں جو ہے وہ بہا کر کے لے جا رہا ہے. کسی کو کوئی معافی نہیں ہے.
جو گرفتار ہو گیا، جو راستے میں آ گیا، وہ اس کا شکار ہو جائے گا، اور وہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمارے لیے پھر سبق ہے، اللہ نے ہمیں پھر چھوڑ دیا۔ فرق اتنا ہی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ ساری امت مسلمہ جو ہے اس پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور آج جن پر عذاب مسلط ہے، جن پر عذاب آ چکا ہے، اور جو آزمائش کا شکار ہو چکے ہیں مسلمان، میرے بھائیوں، اب ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے مذہبی اعتبار سے، اللہ کے حکم کو اگر میں سامنے رکھوں تو رب تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے، رسول اللہ کے طریقے کو اگر دیکھا جائے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ کی بغاوت میں کسی کا تعاون نہیں کریں گے، لیکن نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ کا یہی فیصلہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اب مسلمانوں، اللہ کا حکم مان لو، پھر میرے لیے بھی اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ اگر اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں، آپ کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ کیا فرمایا مالک کائنات نے؟ آج کی حالت زار کو دیکھیں، ان حالات کو دیکھیں، سیلاب زدگان کو دیکھیں، سیلاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں، دوسرے علاقے میں جہاں زلزلہ آیا ان زلزلہ زدگان کو دیکھیں، تو میرے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ میں بھی محفوظ، آپ بھی محفوظ، میرا اور آپ کا حق بنتا ہے اللہ کی کلام کے مطابق اس آیت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے۔ کون سی آیت؟ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرو۔ اور میرے بھائی، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، راتوں کو چھت نہیں مل رہی، دن کے اجالے میں سورج کی تپش میں چھت نہیں ہے، چھت کا انتظام کر دو، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دو۔ میرے بھائیوں، اگر ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے کپڑے کا انتظام کر دو، دوائی موجود نہیں ہے، دوائی کا انتظام کر دو، اگر اپنے گھر میں لا سکتے ہو، اپنے ادارے میں لا کے بٹھا سکتے ہو، اپنی مسجد میں لا کر کے بٹھا سکتے ہو۔ ایسے لوگ جو آزمائش میں مبتلا ہو گئے، جو بچ تو گئے عذاب کا اور آزمائش کا شکار تو نہ ہوئے، زندگی اللہ نے رکھ لی، اب میرا اور آپ کا حق بنتا ہے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، اچھائی کے کام میں ہم ان کے معاون بن جائیں، ہم ان کا تعاون کرنے والے بن جائیں۔ ایک بندے کی بھی روٹی کپڑے کا انتظام کر دیا تو آخرت بہتر ہو جائے گی، آخرت کو سنوارنے کا سبب بن جائے گی۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اور اسی لیے پاک پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج دیکھ لو نا، سیلاب زدگان سے بڑھ کر کون ہوگا جو حقدار ہوگا، کون ہوگا جو تعاون کا زیادہ حقدار ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، سیلاب زدگان کا تعاون زبان سے بھی کرو، ہاتھ سے بھی کرو، پاؤں سے بھی کرو، جیب کے ساتھ بھی کرو، مکان کے ساتھ بھی کرو، چھت کے ساتھ بھی کرو، روٹی کے ساتھ بھی کرو، پانی کے ساتھ بھی کرو، مشروبات کے ساتھ بھی ان کا تعاون کرو۔ میرے بھائیو، ادویات کے ساتھ بھی ان کا تعاون کرو۔ اور جو ان چیزوں کے ذریعے ان کا تعاون کرے گا، معلوم یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی کلام پہ عمل کر لیا۔ اللہ کا فیصلہ تعاونوا علی البر والتقوی، اور جو قرآن پر عمل کرے گا، اللہ کی قسم، وہ غیر محسوس سزا سے بھی بچ جائے گا اور محسوس ہونے والی سزا سے بھی بچ جائے گا۔ ان سزاؤں سے بچنا ہے تو پھر آج میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت موقع ہے۔ اگر وہ شکار ہو گئے غیر محسوس سزاؤں کا، تو شکار میں اور آپ بھی ہیں، لیکن محسوس ہونے والی سزا کا شکار اگر وہ ہو گئے تو ان کا تعاون کرنا شروع کر دو۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اللہ آپ کو غیر محسوس سزاؤں سے بھی نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو غیر محسوس سزاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کس صورت میں؟ جب ہم ان بھائیوں کا خیال کریں گے، ان کی طرف لپکیں گے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکیں گے، ہماری زبان ان کے ساتھ چلے گی، ہماری سوچ ان کے ساتھ چلے گی، ہماری فکر ان کے ساتھ جب چل پڑے گی، تو میری اور آپ کی غیر محسوس سزاؤں کو بھی اللہ ختم فرما کر ہمیں اللہ اپنا پیارا بندہ بنا لے گا۔ اور دنیا میں مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں۔ تو اللہ کے مقرب بننے کا بہترین ذریعہ ہے سیلاب زدگان کی مدد کرو،
ایک روٹی کے نوالے سے کر سکتے ہو کر دو, 2 کلو آٹے سے کر سکتے ہو کر دو, میرے بھائیو 5 کلو چاول کے ساتھ ان کا تعاون کر سکتے ہو کر دو. کوئی پابندی نہیں کہ منو کے حساب سے ان کا تعاون ہو, نہ میرے بھائی اپنی حیثیت کے مطابق اگر آپ تھوڑا تعاون کریں گے اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ 1 روپیہ بھی قبول ہوگا, 2 بھی قبول ہو جائیں گے. اخلاص کے ساتھ دیا ہوا 1000 بھی قبول ہوگا, 2 بھی قبول ہوگا, لاکھ بھی قبول ہوگا, کروڑ بھی قبول ہوگا, 2 کروڑ بھی قبول ہوگا. ایک روٹی کا نوالا بھی قبول ہوگا, پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلاؤ گے وہ بھی قبول ہو جائے گا. میرے بھائیوں کسی مظلوم کو, کسی آفت زدہ کو آپ جناب 1 وقت کی روٹی دے دو قبول ہوگی, 2 وقت کی روٹی دے دو قبول ہوگی, 1 وقت پیاس بجھا دو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی, 2 وقت کی پیاس بجھا دو رب تعالی جنت کے مشروبات کا انتظام فرما دے گا. میرے بھائیوں بیمار پڑ گیا کوئی آفت زدہ, اس کی دوائی کے لیے پیناڈال کا استعمال کروا دو, پیناڈال سے آرام آ گیا, رب کعبہ کی قسم جنت سیدھی ہو جائے گی. اگر اس کا علاج کروانے کی ضرورت پڑ گئی آپ اس کا علاج کروا دیں, خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی نیت سے کسی آفت زدہ کی مدد کر دو, رب کے حکم سے رب کے دیے ہوئے مال سے 2 روپے خرچ کر دو, رب کعبہ کی قسم میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا. خیال کر لو, آج دھیان کر لو, آج یہ موقع ہے جنت کمانے کا. اللہ کی قسم جنت کمانے کا موقع ہے, اللہ کی قسم جنت کمانے کا موقع ہے, اور رب کو راضی کرنے کا بڑا شاندار موقع ہے آپ کے لیے. اور اگر موقع ہاتھ سے گنوا دیا, دل میں تڑپ پیدا نہ ہوئی, دل میں ان کے لیے درد پیدا نہ ہوا, رب کعبہ کی قسم بڑا خطرناک معاملہ ہے. ان کے لیے درد پیدا کریں, اپنے سینے میں ان کا درد لے آئے, آنکھیں روتی ہیں, دل کانپتا ہے ان کی حالت زار کو دیکھ کر, لیکن کیا کریں رب کی آفت کے سامنے کوئی بھی بند نہیں باندھ سکتا, اللہ کی طرف سے ہے. لیکن ڈرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اگر محفوظ ہیں تو ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکے, ان کی تکلیف کے ساتھ دھڑکے, ان کے درد اور اس مصیبت اور اس آفت زدہ وقت کے اندر ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جائے. انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے, میرا چیلنج ہے, رب کعبہ کی قسم رب میری اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. بس یہی انسانیت ہے. انسانیت کس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں؟ آج ہم جو سزاؤں کے اندر مبتلا ہے, غیر محسوس سزائیں, تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا, کئی دن تلاوت نہیں ہوتی, کئی دن قرآن کھول کے نہیں دیکھتے, یہ بہت بڑی سزا ہے ہمارے لیے. اور یہی وہ غیر محسوس سزائیں وہاں پر بھی تھی, اور اللہ نے مجھے اور آپ کو وارننگ دے دی ہے. یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں وارننگ ہے. اس وارننگ کو اپنے رب کی وارننگ سمجھے, خوف زدہ ہو جائیں. نماز نہیں پڑھتے, اذان کا وقت ہو گیا, نماز میں مرضی آئی توڑ کے چلے گئے, کون پوچھنے والا بھائی؟ ہمیں کون سا کسی کو حساب دینا ہے, کسی کو ہم نے کون سا بتانا ہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو بھائی اللہ کو تو بتانا ہے نا, کسی کو نہیں بتانا تو رب کو تو بتانا ہے نا. جہاں پر بھی ہو اللہ کے گھر سے منادی آ گئی تو اسی وقت اللہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو جائے. اگر دل کے اندر تڑپ اور لگن اور یہ فکر پیدا نہیں ہوئی, ایمان کی خیر بنانی چاہیے, ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ غیر محسوس سزا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. یہ غیر محسوس سزا ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں, ہمیں دل کے اندر اس کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں, ہم پیغمبر کے طریقے کے مخالف چل رہے ہیں. فکر ہی نہیں ہوتا, دل کے اندر اس کی جو ٹینشن ہے وہی نہیں ابھرتی. میرے بھائیوں عمل کرنا تو بعد کی بات ہے. میں اگر پیغمبر کی سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے کم از کم اتنا تو فکر ہونا چاہیے کہ یا اللہ کام تو میں بڑا غلط کر رہا ہوں, میرے مالک مجھے معاف کر دینا, یا اللہ مجھے ہدایت بھی عطا فرما دینا. جو میں کام کر بیٹھا یا کر رہا ہوں, یا اللہ دل تو نہیں چاہتا لیکن میرے اللہ بس ہو گیا, میرے اللہ معاف کر دے. بھائیو ہمارے دلوں میں تو یہ فکر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو جب یہ فکر نہیں آئی تو پھر ایمان کی فکر ضروری ہے, اور اگر یہ فکر آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ اس عمل کو, اس بد عمل کو چھوڑ کر اللہ پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر فکر ہے, طلب ہے, تڑپ ہے. تو کسی چیز کی طلب اور تڑپ ہو تو رب تعالی وہ عطا فرما دیا کرتا ہے, اللہ وہ دے دیتے ہیں, اللہ وہ چیز عنایت فرما دیتے ہیں. اور اگر طلب تڑپ فکر نہ ہو, رب کعبہ کی قسم اللہ بھی اس چیز سے بندے کو محروم کر دیتا ہے. اور یہی غیر محسوس سزا ہے کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی, نماز فوت ہو گئی ہے, کچھ فکر نہیں لگا, دل پر درد نہیں ہوا کہ میری نماز فوت ہو گئی, اوف اللہ.
کچھ پرواہ نہیں ہوتی. یہ غیر محسوس سزا، اور وہ ہے محسوس ہونے والی سزا. دنیا میں بھی اللہ مبتلا کر سکتا ہے اپنی آفت میں اور اپنے عذاب میں اور اپنی آزمائش میں. میرے بھائیو، لازمی نہیں کہ دنیا سے مر جاتے ہوئے ہی اللہ، دنیا کے جانے کے بعد ہی اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا یا آزمائش میں اللہ ڈالے گا. اللہ یہاں پر بھی ڈال سکتا ہے. وہ قادر مطلق ہے. طوفان نوح تو سنا ہوگا، لیکن دیکھ لیں اللہ ان سے بھی روٹھا ہوا تھا، اللہ آج ہم سے بھی روٹھا ہوا ہے. اللہ کو ناراض کیا ہوا ہم نے. اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو غیر محسوس سزائیں ہیں، تلاوت قرآن ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، اس کی طرف فکر کریں. نماز چھوٹ جاتی ہے، فکر لائق نہیں ہوتی، اس کی طرف فکر کریں. اور جناب اسی طرح اور ہم سے نوافل چھوٹتے ہیں، فکر لائق نہیں ہوتی ہے. تہجد ہم سے چھوٹتی ہے، ہمیں فکر لائق نہیں ہوتی ہے. نیکیوں کا موسم بہار یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اسی طرح ذوالحج، یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے. جناب جس طرح برسات کے موسم میں بارش برستی ہے، اور جناب جس طرح برسات میں اللہ کی طرف سے چھم چھم بارشیں برستی ہیں، رحمت برستی ہے آسمان سے، جس طرح رحمت بارش کی شکل میں برستی ہے، اس طرح رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. نیکیاں پٹا پٹ آئی جاتی ہیں، نامہ اعمال میں داخل ہو جاتی ہیں. اسی طرح ذوالحج سے، یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یہ بھی موسم بہار ہے نیکیوں کا. اس میں بھی جلدی جلدی نامہ اعمال میں نیکیاں داخل ہو ہی جاتی ہیں. اور اسی طرح نماز پڑھی، یہ موسم بہار ہے. روزہ رکھا، یہ موسم بہار ہے. زکات دی، یہ موسم بہار ہے. صدقہ دیا، یہ موسم بہار ہے. نبی کی سنتوں پہ عمل کیا، یہ موسم بہار ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تیرے اعمال کے اندر کتاب آخرت جو ہے، جو اخروی کتاب ہماری ہے، اس میں موسم بہار بن کے داخل ہوتی ہیں. یہ اعمال اس میں موسم بہار بن کر داخل ہو کر پٹا پٹ نیکیاں داخل کروائی جاتی ہیں. لیکن یہ موسم بہار، نماز آ گئی کچھ فکر نہیں، روزہ آ گیا کچھ فکر نہیں، حج آ گیا کچھ فکر نہیں، زکات کا وقت آ گیا کچھ فکر نہیں، نماز کا وقت آ گیا کچھ فکر نہیں، اور جناب اسی طرح قرآن کی تلاوت کا وقت آ گیا کچھ فکر نہیں، درود پاک آ گیا کچھ فکر نہیں کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھ لے. میرے بھائیوں، درود پڑھو گے، ایک مرتبہ درود پڑھو گے، رب 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں بڑھاتا ہے، 10 درجے اللہ جنت میں بلند کر دیتا ہے. بتاؤ اس سے بڑا موسم بہار اور کون سا ہوگا؟ لیکن غیر محسوس طریقے سے یہ چیزیں ہم سے چھن چکی ہیں، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں. جمعے والے دن جمعے کی فکر نہیں ہوتی، ہم درود کی فکر کیا کریں گے؟ ہم جناب جمعے والے دن جمعہ وقت پر نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ کیا، اکثریت لوگوں کی جمعہ والے دن جمعہ پڑتی ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ غیر محسوس طریقے سے آپ سے گناہ ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور یہ وہ غیر محسوس سزا ہے. جب اس سے بڑھ کر آگے دل کی طرف سزا جائے گی تو حالت کچھ اور ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ان بھائیوں کے لیے نیکیاں کرنے کی، ان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہترین انسان بننے کی، ان کا تعاون کر کے بہترین انسان بننے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح اپنے گھر میں بھی یہی تعلیم دیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی فکر دلائیں، اور وہ بتائیں بچوں کو، اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں کہ آج ان پر عذاب ہے تو کل ہم بھی اس کی لپیٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے کوئی اوکھا کام نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے آج میں اور آپ اپنی اور اپنے بچوں کی فکر کریں، اور ان کی فکر کر کے ان کو اس عذاب سے بچائیں، اور رب کا مقرب بندہ بننے کی ان کو آج ہی تلقین کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ احباب اجتماعی طور پر ٹاؤن کے تمام میرے بھائی یا باہر سے جو آئے ہیں وہ بھی اگر اس حوالے سے کچھ پلاننگ کر لیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہمارا کسی نہ کسی درجے کا تعاون ہو جائے، کسی نہ کسی حد تک ہمارا ان سے تعاون ہو جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ساتھ ان کا معاون بنا کر اللہ ہم سے ہر قسم کے عذاب کو دور فرما دے. الحمدللہ.